لڑکی ہے تو اجنبی مرد سے کیسے معاملہ کرنا ہے اس کے بارے میں سکھائیں. اکیلے نہ گھر سے جانے دیں. اب جی زینب کا واقعہ جو پیش آیا ہے، ہر کوئی اس پر پریشان اور دکھی ہے، لیکن روٹ کاز ہم نہیں دیکھتے کہ غفلت کہاں ہے، یہ کیوں پیش آ گیا. اب حکومت کو، گلی محلے، ساری دنیا کو بلیم کریں، لیکن سب سے پہلے تو ذمہ داری کس کی آتی ہے؟ ماں باپ کی آتی ہے. تو بچیوں کو بچپن سے ہی پتا ہونا چاہیے کہ کون میرا محرم ہے، کون میرا محرم نہیں، کس کے پاس مجھے اکیلے بیٹھنا ہے اور کس کے پاس نہیں. چاہے چھوٹے سے چھوٹا بچہ، میل نوکروں کے پاس بچوں کو کبھی بھی نہ چھوڑے. اکیلے گھر میں چھوڑ کے مرد نوکروں کے ساتھ بچیوں کو اور نکل جانا، خود اپنے ادھر ادھر گھومنے پھرنے یا دوست آ جائیں اور ان کے ساتھ مشغول ہو جانا اور بچوں کو کھیلنے کے لیے اکیلے چھوڑ دینا اور ان کی حفاظت نہ کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے بچوں کے ساتھ. کیونکہ ایسے بچے جن کے ساتھ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، چاہے اس سے کم درجے کے ہوں، وہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. اور اس پہ بھی ٹرسٹ نہ کریں کہ کوئی قاری صاحب آ رہے ہیں اور بہت نیک ہیں اور داڑھی والے ہیں اور وہ آپ کے بچے کو قرآن پڑھا رہے ہیں تو اکیلے بچے وہاں بیٹھ کے پڑھے نہیں. اور اس میں بھی ایک فاصلہ ہونا چاہیے. میری سمدن جو ہے وہ میرے داماد کو ہمیشہ کہتی تھی کہ ایک ہاتھ کے فاصلے پہ عورت سے بات کرنی ہے، اس سے آگے نہ اس کے پاس جانا نہ اس کو اپنے پاس آنے دینا. ایک فاصلہ رکھو، ایک ہاتھ کا فاصلہ. کیوں؟ اس لیے کہ مرد مرد ہے، عورت عورت ہے. اللہ نے جو حدود رکھی ہیں، باؤنڈریز رکھی ہیں، ان کا لحاظ رکھنا ہی دونوں کے حق میں بہتر ہے. اسی طرح گھر کے اندر بھی اجازت لینے کی عادت ڈالی جائے. ہسبینڈ وائف اگر اکیلے ہیں رات کو تو کمرے میں بلا دھڑک نہ آ جائیں، بچے کے کسی ایسی حالت میں دیکھ لیں جو شرمناک ہو اور وہ بچوں کی تربیت پہ بری اثر ڈالے.